بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5 class, let's open your science book, The Science Factor. 5 class, let's open page number 46. Unit number 4, Other Living Things. بچوں ہم جو اس کے 3 یونٹ ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں فرسٹ اسیسمنٹ کے اندر، اور آج جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے یونٹ نمبر 4 ادر لیونگ تھنگس. بچوں آپ نے جیسے پہلے پڑھا ہے دی اینیمل ورلڈ، اس میں آپ نے جانوروں کے بارے میں پڑھا ہے. پھر آپ نے پڑھا ہے دی پلانٹ ورلڈ، اس میں آپ نے پلانٹس کے بارے میں پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جاندار اشیاء ہیں، ادر لیونگ تھنگس ہیں، جن کو ہم اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے. جیسے اس میں آ گیا فنجائی، بیکٹیریا، جرمز، پروٹیسٹ وغیرہ، یہ سب جو دوسری بھی جاندار اشیاء ہیں جو کچھ نظر آتی ہیں اور کچھ بہت چھوٹی ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہم اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے. لیٹس اسٹارٹ. فنجائی، بیکٹیریا اینڈ پروٹیسٹ. تو سب سے پہلے بچوں آپ پڑھیں گے فنجائی کے متعلق کہ فنجائی کیا ہوتی ہے. فنجائی، بیکٹیریا اینڈ پروٹیسٹ. فنجائی. فار اے لانگ ٹائم scientists classified fungi as a plant. بہت سے بچوں کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کلاسیفیکیشن آپ بولتے ہیں گروپ بندی کو، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. یہ تو جو جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنا پہ مختلف گروپس میں ڈالا جاتا ہے. تو فنجائی کو جو ہے سائنٹسٹ کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کو کون سے گروپ میں ڈالیں. پہلے تو انہوں نے سوچا کہ یہ پلانٹ ہے تو انہوں نے اسے پلانٹ کے گروپ میں ڈالا. پھر جب انہوں نے اس کے بارے میں مزید انہوں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے لیے ایک الگ گروپ بنایا جس کو ہم فنجائی بولتے ہیں. However, the more scientists learned about fungi, the more they realized احساس ہونا they belonged in a kingdom of their own. تو یہ اپنے ہی کنگڈم سے اس کا جون سا تعلق ہے. جب انہیں فنجائی کے بارے میں انہوں نے اور اس کے بارے میں جانا تو انہیں احساس ہوا کہ اس کے اپنے ہی کنگڈم سے اس کا تعلق ہے. Here are some of the main difference. اور یہاں پہ جو ہے کچھ مین ڈفرینس بتائے گئے ہیں جو اس کے بیچ میں فرق ہے پلانٹس اور فنجائی کے بیچ میں. نمبر 1، ہیو اسٹیمس، لیوز اینڈ روٹس. جو پودے ہیں ان کے اندر اسٹیمس، پتے اور تنے، پتے اور جڑیں ہوتی ہیں ان کے اندر. ڈو ناٹ ہیو اسٹیمس، لیوز اینڈ روٹس. اور جو فنجائی ہے اس کے اندر اسٹیمس، لیوز اور روٹس جو ہے نہیں ہوتی. سم پلانٹس ہیو فلاور. کچھ جون سے پودے ہیں ان میں پھول ہوتے ہیں. ڈو ناٹ ہیو فلاورس. فنجائی کے اندر جو ہے فلاورس بھی نہیں ہوتے. نمبر 3، آر ایبل ٹو پروڈیوس دیئر اون فوڈ. جو پودے جو ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک خود بناتے ہیں. آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس دیئر اون فوڈ. اور جو فنجائی ہے یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتی. تو یہ سب ڈفرینس ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ فنجائی پلانٹس نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک الگ گروپ ہے. Now come to the next page. However, البتہ one thing that the fungi have in a common with some plant is that they have spores for reproduction. صرف بچوں اگر آپ سے پوچھا جائے فنجائی کی کون سی چیز ہے جو کہ پلانٹ سے ملتی ہے جو کامن ہے، تو وہ صرف ایک چیز ہے، آپ اسے انڈر لائن کر لیں، اسپورس فار ریپروڈکشن. یہ اسپورس بناتے ہیں. اسپورس کے بارے میں ہم پلانٹ والے چیپٹر کے اندر پڑھ چکے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جس سے کہ نیا پودا بن جاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جس سے فنجائی بن جائے گی. Because they are unable to make their own food. کیونکہ یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے. فنجائی ہیو ٹو فائنڈ دیئر فوڈ. تو فنجائی جو ہے اسے اپنی خوراک تلاش کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ فنجائی اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتی. تو اس پیراگراف کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اگر وہ اپنی خوراک خود نہیں بناتی تو اپنی خوراک فنجائی کدھر سے حاصل کرتی ہے. They do this by attaching themselves to the other living things اینڈ لیونگ آف دیئر سیلس. تو یہ کس طرح اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں؟ یہ خود کو منسلک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو دوسری جاندار اشیاء سے. فنجائی جو ہے دوسری جاندار اشیاء کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر گرو کر کے ان سے خوراک حاصل کر لیتی ہے. یہاں دوسرا ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ اپنے سیلس جو ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سیلس ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں اور اڑتے اڑتے یہ کہیں جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ فنجائی جو ہے پھر گرو کر جائے گی. سم فنجائی اٹیچ themselves ٹو دی اینیملس. کچھ فنجائی جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے جانوروں کے ساتھ
اٹیچ کر لیتی ہیں، جوڑ لیتی ہیں، انکلوڈنگ ہیومنس، اور اس میں ہیومنس بھی شامل ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے فنجائی اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اف یو ڈو ناٹ واش پراپرلی، اگر جو آپ صحیح طرح جو ہے صاف نہیں کریں گے، اینڈ فائنڈ دیٹ یور باڈی بیکم ایچی، اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایچی ہے، ایچی مین آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے، اٹ مے بی بیکاز آف دا فنگس از گروئنگ آن یو، تو وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو فنگس ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے گرو کر گئی ہے۔ سم فنجائی اٹیچ دیم سیلز ٹو دا پلانٹس، کچھ فنجائی جو ہیں وہ پودوں سے بھی جو ہے اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں آپ، کہ اینیمل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں اور یہ پلانٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو مشرومس اینڈ ٹوڈ سٹولز آر ایگزامپل آف فنجائی، اور جو سی ایسی فنجائی جو کہ پودوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کی دو ایگزامپل ہیں، مشرومس اور ٹوڈ سٹولز دیٹ ڈو دس، جو کہ اس طرح کرتی ہیں۔ اف یو سی مشروم آن اے ٹری اور اراؤنڈ دی بیس آف دا ٹری یو ول نو دیٹ دی مشروم آر گیٹنگ دیئر نرشمنٹ فرام دی سیلز آف دیٹ ٹری۔ جو مشرومز ہوتی ہیں بچوں، کھمبیاں انہیں اردو میں بولتے ہیں، یہ جو درخت جو ہوتے ہیں نا ان کے تنوں کے پاس، جڑوں کے پاس یہ جو ہے نا گرو کر جاتی ہیں، اور جو درخت جو ہوتا ہے اس سے یہ نرشمنٹ غذائیت حاصل کرتی ہیں، اور جو مشرومز جو ہیں یہ بھی فنجائی کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، فنجائی کا ٹاپک کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ بچوں ہم سٹارٹ کریں گے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ یہ جرمز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہمیں اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مائکروسکوپک ہوتے ہیں، ان کو ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ بیکٹیریا آر ایوری ویئر بٹ یو کانٹ سی دیم۔ بیکٹیریا جو ہیں ہر طرف موجود ہیں پر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بیکٹیریا آر مائکروسکوپک، بیکٹیریا جو ہیں مائکروسکوپک ہوتے ہیں۔ لائف فارمز دیٹ لائیو آن اینڈ ان ادر لیونگ تھنگز، جو کہ دوسری اشیاء کے اوپر یا ان میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی بیکٹیریا ہو سکتے ہیں اور ہمارے ہینڈس میں بھی بیکٹیریا ہو سکتے ہیں۔ مائکروسکوپک مینس they are so small they can only be seen through a microscope۔ مائکروسکوپ بچوں آپ اس لائن کو انڈر لائن کر لیں۔ مائکروسکوپی کا کیا مطلب ہے کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ ان کو صرف مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ بیکٹیریا آر دی سمپلسٹ فارم آف لیونگ تھنگس، اور بیکٹیریا جو ہیں سادہ قسم ہے جاندار اشیاء کی، سب سے سمپل فارم ہے، یہ صرف ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ دے اونلی ہیو ون سیلز، ان کا صرف ایک سیل ہوتا ہے۔ ان کمپیریزن ہیومن از میڈ اپ آف ٹریلین سیلز، اور ان کے مقابلے میں انسان جو ہے کھربوں سیل سے مل کے بنتا ہے، ہم تو ملٹی سیلر ہیں اور بیکٹیریا یونی سیلر ہے۔ The role of the bacteria is to act as decomposer۔ جو بیکٹیریا کا جو کام ہے وہ ڈیکمپوزر ہے۔ ڈیکمپوز مین یہ چیزوں کو گلنے سڑنے میں ان کا کام ہوتا ہے، چیزیں گل سڑ جاتی ہیں جب اس میں بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جائے۔ They break down the chemical element inside other organisms۔ یہ جو ہے کیمیکل ایلیمنٹس کو توڑ دیتے ہیں inside other organism، دوسرے آرگنیزم میں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ جرمز آر بیکٹیریا، اور جو جرمز جو ہوتے ہیں جو کہ بیماریاں پھیلاتے ہیں وہ بھی سب کیا ہیں؟ بیکٹیریا ہیں۔ ٹوڈے لیسن از ڈن۔ آپ نے فنجائی اور بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔